دوسری بات، یہ جو ابھی آپ نے بیان میں بھی سنا، ہمارا یہ ملک، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، اور یہ اس کا جو بنیاد تھا وہ کیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، اس مبارک کلمے کے بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ اور اس کا جو آئین ہے، جس طرح ہم نے سنا 1974 کے اندر جو قرارداد پاس ہوا، متفقہ طور پر آئین کا حصہ بنا، اور اس میں مرزائیوں کو، قادیانیوں کو متفقہ طور پر وہ نان مسلم، غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ مسلمان ہے نہیں، مسلمانوں کے کسی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے طرح منبر، محراب، مسجد، کتاب اللہ کا نام استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ سب کا اتفاق تمام پارٹیوں کا، چاہے سیکولر پارٹیاں تھی، مذہبی پارٹیاں تھی، تمام مسالک کے لوگوں کا اتفاق ہوا، اسی پر پوری قوم کا بھی اتفاق ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان و عقیدہ بھی ہے۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا یا اس نے جناب والا رسالت کا دعویٰ کیا، بات یہ ہے کہ مرزا کی کتابیں بندہ پڑھے، حقیقت الوحی پڑھے، ماہنامہ الفضل پڑھے، المہدی پڑھے، اس کے اندر مرزا نے کسی نبی کو معاف نہیں کیا، کسی رسول کو معاف نہیں کیا، اس کی گستاخیاں، اس کی غلط بیانیہ، اس کے غلط الفاظ، معاذ اللہ کہتے ہیں میں خدا ہوں، میں ہی خدا سے ہوں، معاذ اللہ خدا مجھ سے ہے، معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ، کئی کہتے ہیں میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں آدم ہوں، اور معاذ اللہ میں محمد و احمد ہوں۔ وہ کفریات، وہ گستاخیاں جو زبان پر نہیں آ سکتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی کتابوں کو ان کے فالوور قادیانی وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ غلط باتیں ہیں، پاگلوں کی طرح گستاخیوں والا مواد ہے، تو ان کو ڈر ہے اگر یہ ترجمہ ہو جائے گا، انگریز پڑھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ مرزا پاگل تھا یا اس کے اندر کوئی عقل تھی کہ نہیں تھی۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارے اس بات پر ایمان ہے، مرزائی قادیانی یہ غیر مسلم، کافر، مرتد اور زندیق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس بندے نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ایسے بہت سارے دجال گزرے ہیں، حدیث مبارک میں ہے میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے، دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے دور ہی میں 2 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، ایک مسیلمہ کذاب جس کے ساتھ پھر وہ طویل لڑائی یمامے کے میدان پر لڑی گئی، اور وہاں پر سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہو گئے، وہ طویل واقعہ ہے۔ حضور نے فرمایا 30 دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اس میں ایسے بھی لوگ آئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اس نے ہماری محبوب کی شان میں گستاخی نہیں کی، انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں کی، لیکن مرزا نے وہ گستاخیاں کی ہے، وہ بکواسات کی ہے، وہ غلط باتیں کی ہیں کہ جس کا کوئی بھی دفاع نہیں کر سکتا، جس کا کوئی بھی اس کا وہ تعویل نہیں کر سکتا ہے۔ اس پر اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، عرب و عجم کا، کہ یہ غیر مسلم ہے، ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری کتابوں کا نام لیں، ہماری احادیث کا استعمال کریں، ہمارے شاعر کا استعمال کریں۔ اور جو فیصلہ جس بندے نے دیا ہوا ہے، جس نے یہ غلطی کا ارتکاب کیا ہے، یہ برے کام کا ارتکاب کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور عزت سے۔ لیکن ہمارا فرض یہ ہے جہاں حضور کے ناموس کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، دین کی شاعر کا مسئلہ ہو، وہاں پھر بندوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اس طرح اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سیفیوں کی خصوصیت ہے، یہاں روحانیت بھی ہے اور شریعت کی پاسداری بھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مبارک رحمہ اللہ، مجھے آج بھی وہ دور یاد ہے، اللہ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہ جب آپ کے ساتھ وہ خوارج کا مقابلہ آیا ہوا تھا اور ان کا بڑا اعتراض کیا تھا کہ معاذ اللہ تم یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہو، اور یہ صدا شرک والی صدا ہے، معاذ اللہ یہ شرکیہ الفاظ ہیں، اور آپ مبارک اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، اور وہ جنگ کا سما پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، حضور کے ناموس کے لڑنا ہے، وہ یہاں پر رہے، اور جس نے بھی جانا ہے اس کو جانے کی اجازت ہے۔ اور ہمیں اپنے اولاد کو کہا اگر تمہارا بھی کسی کے دل میں ڈر ہے، خوف ہے موت کا، وہ بھی جا سکتا ہے۔ اور میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں اپنے محبوب کے نام پر شہادت نصیب فرمائے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کا، تو اللہ ہمیں جذبہ نصیب فرمائے، اس کام کے اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، حب فی اللہ کے ساتھ بغض فی اللہ بھی نصیب فرمائے۔ اور جو مجاہدین جس طرح الحمدللہ آج
امیر مجاہدین بابا جی کا نام ہر جگہ پر لیا جاتا ہے. اس کو شاید 7-8 سال پہلے دنیا نہیں پہچانتی تھی، لیکن اس نے حضور کی ناموس کی خاطر وہ باہر نکلا، پاؤں سے معذور، عمر رسیدہ، لیکن دل میں حضور کی محبت کی آگ تھی. باہر نکلا اور لوگ ملتے کہ کارواں بنتا گیا. اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی. الحمدللہ مبارک رحمہ اللہ کی روحانی اولاد موجود ہوگی. انشاءاللہ جب بھی میدان آئے گا سیفی وہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں قربانی کا وقت آئے گا انشاءاللہ مبارک رحمہ اللہ کے یہ جسمانی اور روحانی فرزند وہاں پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور جب بھی انشاءاللہ ناموس اسات کا مسئلہ آئے گا سیفی ہر میدان میں انشاءاللہ صف اول میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ہم اس مشن کے لیے کاربند رہیں گے، اس کے لیے کڑے رہیں گے، اور جو اس کام میں آگے ہے ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہے، اور انشاءاللہ دامے درمے سخنے اس کا ساتھ بھی دیتے رہیں گے. اللہ کریم اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی رضا کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. دین کی بدخواہوں کو اللہ تبارک و تعالی، دین کے بدی چاہنے والوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیست و نابود فرمائے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ پر یقین ہو، اللہ پر عزم ہو، انشاءاللہ اہل حق کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتا ہے. گمراہ آتے رہیں گے، ٹکراتے رہیں گے، اور انشاءاللہ شکست کھاتے چلے جائیں گے. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.